ہم جس ملک میں رہتے ہیں، کبھی چاہتے ہوئے بائی پلاننگ تو کبھی نہ چاہتے ہوئے آپ کسی ایسی صورتحال سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ یہ دیکھ کر مجھے اللہ کے عذاب سے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اسی وقت آسمان کے کوئی ٹکڑے نہ گر پڑیں، کہیں یہ زمین نہ دھس جائے، کہیں اس حال میں کسی کو موت نہ آ جائے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہم مسلمان ہیں؟ کیا اسلام میں یہ حرام نہیں؟ یا ہمیں پتہ نہیں؟ یا ہم آخرت کی حقیقت کو بالکل بھول چکے ہیں؟ وہ کون سا غم ہے جس کو بلانے کے لیے ہم یہاں آتے ہیں؟ وہ کون سی خوشیاں ہیں جو ہمیں یہاں سے مل سکتی ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو یہاں لے کے آتے ہیں، جیسے بائی مسٹیک ہمارے ساتھ ہوا کہ پیپل اسکوائر لوگوں کی آؤٹنگ کی ایک پبلک پلیس، اوپن ڈور ہے، پارک ہے، جھولے ہیں، مگر اس فحاشی نے تو کسی جگہ کو نہیں چھوڑا۔ نہ آؤٹ ڈور، نہ ان ڈور، نہ سکولز، نہ مالز، نہ فوڈ سٹریٹس، ہر جگہ ایک ہی حال ہے، ایک ہی وبال ہے۔ کیسے بچیں گے؟ یقین کیجئے کہ اس وقت سب سے پہلی جو میری حالت تھی کہ میرا دل پھٹنے کے قریب تھا، اور ہر میوزک کے ہر بینڈ پر ایسے لگتا تھا کہ جیسے دل اور دماغ میں ہتھوڑے لگ رہے ہوں، بھاگ جاؤں کہیں۔ پھر فوراً سے خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنا ایک مائک استعمال کروں، میڈیا کے ذریعے یہ آواز لوگوں تک پہنچاؤں، خاص طور پر جب میں نے یہاں اور مختلف جگہوں پر نیو ایئر کے ایونٹ کے انویٹیشنز دیکھے، لوگوں کو بلایا جا رہا ہے کہ فلاں جگہ فلاں کنسرٹ ہو رہا ہے، فلاں جگہ یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے، نیو ایئر نائٹ سیلیبریشن، اللہ کے لیے، جسٹ خوشیاں منانے کے لیے، ہنسنے ہنسانے کے لیے۔ اپنے آپ کو جہنم کے گڑھے میں نہ ڈالیں۔ ہم جتنے بھی نیک ہو جائیں، گھر سے نمازیں ساری پڑھ کے آئیں، باپردہ آئیں، فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ ہیں، لیکن یقین کیجئے کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین یاد آ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بتایا تھا کہ انسان اپنے کسی ایک قدم سے یا اپنے منہ سے نکالے گئے ایک لفظ سے جہنم کی گہرائی میں، اتنے گہرے گڑھے میں جا گرتا ہے کہ جتنا زمین اور آسمان، مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ یہی وہ قدم ہوتے ہیں، یہی ہماری خریدی گئی ٹکٹس، ایسی جگہوں پہ آنے اور جانے اور وقت گزارنے پر لگایا پیسہ، اور ہمارے منہ سے نکلے الفاظ خوش ہونے کے لیے، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، یہ مسخرہ پن، یہ جوکرز، یہ ان کو پیسے دینا، یہ ان کا حصہ بننا، یہ سب کیا ہے؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہمیں بتانا پڑے گا کہ یہ حرام ہے؟ ہمیں پتہ نہیں ہے یا ہم آخرت کی حقیقت کو بھول چکے ہیں؟ ہمارے پاس ایک ہی زندگی ہے، اسی سے ہم نے آخرت کمانی ہے، ہم نے دنیا میں نہیں لگانی، اسے بیکار کاموں میں ضائع نہیں کرنا، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ اتنا میوزک، یہ کہاں سے روح کی غذا بنتا ہے؟ یہ تو انسان کو اپنے آپ سے بیگانہ کر دیتا ہے۔ انسان، میں خود اپنے منہ سے نکالے کے لفظوں کو نہیں سن سکتی، اتنا شور ہے۔ آپ کو ارد گرد کا پتہ نہ ہو، آپ کو اپنی ذات کا پتہ نہ ہو، آپ کو کسی کا احساس نہ ہو، زندگی میں کوئی سنجیدگی نہیں ہے۔ کیا اسی کو روح کی غذا کہتے ہیں؟ کیا اسی کا نام سکون ہے؟ کیا اسی کو اطمینان کہتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو جینے کے یہ طریقے سکھائیں گے؟ میں بھی اور آپ بھی توبہ کیجئے، خاص طور پر اس نیو ایئر نائٹ، نیو ایئر سیلیبریشنز، نیو ایئر کے کنسرٹس، اپنے گھروں میں رہیے۔ ایک رات آپ کا اپنے گھر میں رہنا نہ صرف آنے والا نیو سال بلکہ زندگی کے سارے اور پھر دائمی زندگی کو یقینی بنا سکتا ہے، محفوظ کر سکتا ہے، جنتی بنا سکتا ہے۔ تو مت کیجیے گا اس سال اپنی نیو ایئر نائٹ کو برباد۔ سال کا آغاز اللہ کی نافرمانی سے، کیسے گزاریں گے سال؟ بڑے بڑے امتحان آتے ہیں، ہر سانس کے ساتھ رب کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ سال کی پہلی رات اللہ کی حدود کی دھجیاں اڑانا، نافرمانی کی ہر حد پار کر جانا اور لہو الحدیث میں ڈوب جانا، پھر سمجھنا کہ ہم ترقی کریں گے، آنے والا سال ہماری خوشیوں کا سال ہوگا۔ یاد رکھیے، شیطانی آواز اور رحمانی آواز کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ رات کا وقت ہے اور نبی رحمت نے کس درد کے ساتھ فرمایا تھا کہ میری امت پر وہ وقت ضرور آئے گا کہ وہ حرام کو حلال سمجھ لیں گے، زنا، ریشم،
फैशन, शराब, आलात मौसीकी ये सब आम हो जाएंगे, इसको बिल्कुल नॉर्मल लिया जाएगा। अब यहाँ देखिए हर काम हो रहा है, गैर महरम पर नज़र, इवन अपनी बीवी के साथ आना, अपने खावंद के साथ आना, अपने बच्चों के साथ आना और उनको शोपीस के तौर पर, दूसरों की भूखी नज़रों के निवाले के तौर पर पेश करना। ये हराम को खुद हलाल ही तो बनाना है और एहसास भी नहीं हो रहा। और इस म्यूज़िक की धुन में हर एक अपनी मस्ती में गर्क है, जिसकी जिस पर नज़रें हैं, जिसके जहाँ हाथ हैं, जिसके जिस तरफ कदम हैं, जिसके जायके जिस तरफ हैं, वो उसी में मगन है। प्यारे नबी ने कैसे फरमाया था कि अचानक रात में इन पर अज़ाब आएगा। अल्लाह करे कि इस रात को हम वापस अपने घरों में खैरवाफियत से पहुँच जाएं और फिर कभी ऐसे कामों का, ऐसी जगहों का, ऐसी जगह पैसे लगाने का, वक्त लगाने का हिस्सा ना बने। सच्ची तौबा कर ले। फयुबज्जितुहुमुल्लाह, अल्लाह के नबी ने कैसे फरमाया कि रातों रात अल्लाह इन्हें हलाक करेगा। इतना अरसा पहले प्यारे नबी की ज़ुबान से कैसे सच निकला कि रातों को ही यही बबाल होते हैं, यही खराफात होती हैं, रातों को ये काम होते हैं, तो रातों को अज़ाब आएंगे। वयज़ाउल अलम, अल्लाह आसमान से पत्थर बरसाएगा। यख्सिफुल्लाहु बिहिमुल अर्ज़, पहाड़ इनके सरों पर गिर पड़ेंगे। वयमसखु आखरीन क़िरदा व खनाज़ीर, अल्लाह इन्हें बंदर खिंजीर बना देगा क़यामत तक। अल्लाह तो बचा ले मुझे, इस उम्मत को, अल्लाह हमारी नस्लों को। अल्लाह हम कहाँ डूब गए। जहाँ जहाँ मैं देख रही हूँ, कोई चौक, कोई चौराहा, कोई पार्क, कोई जगह नहीं बची कि जहाँ न्यू ईयर नाइट के इन्विटेशंस न दी गई हों। खुलेआम बेहयाई फहाशी के नंगे जिस्मों के पोस्टर न लगाए गए हों और टिकट्स बिक रही हैं। बेहयाई के दिल दादा, फहाशी के दिल दादे ज़्यादा, और अभी सामान फिर भी थोड़ा है। दज्जाल से बड़े दज्जाल बन चुके हैं। तभी तो महंगाई, सैलाब, कोरोना, वबाएं, आफतें हैं। प्यारे नबी ने इन फितनों से बचने का, महफूज होने का गुर भी सिखा दिया कि अपने घरों में बैठे रहना। तो इस न्यू ईयर नाइट इस नुस्खे पर ज़रूर अमल कीजिएगा और अपने आप को ज़िंदगी के आने वाले फितनों से